ہم سب مومنوں کی یہی دعا ہوتی ہے کہ جب وقت نزا آئے تو ہمیں دیدار نصیب ہو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا۔ تو مجھے امجد صابری بھائی کی یاد آ رہی تھی، بالکل، اس لیے کہ یہ کلام ایسا ان سے منسوب ہو گیا ہے کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو بس ان کی یاد آتی ہے، ان کی یاد آتی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی یاد جو ہے وہ ایک کلام پاک سے منسوب ماہ اور رمضان ریلیٹ ہو گئی۔ المبارک اور یہ ایک نعتیہ کلام ایسی ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ ان یادوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت محبت کرنے والے، بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو یہ کلام پڑھتے ہوئے جو ان کے اوپر کیفیت ایک طاری ہو گئی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپا کہیں نہ کہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ شاید ان کی زندگی اب ختم ہونے کو جا رہی ہے، یا کچھ ایسی باتیں ان کے ذہن دعا میں میں یہ تھیں۔ کہتی ہوں کہ نہ کسی کو رلانا آسان ہوتا ہے، نہ کسی کو ہنسانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس کا مطلب یہ کہ دل نرم پڑ جاتا ہے، اور جب دل نرم پڑ جاتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، بس یہی کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ جب خدا سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی اولاد کے حقوق کے بارے میں اور اولاد کی پرورش کے بارے میں۔ میرے پاس عموماً جب خواتین آتی ہیں اور ایون مرد حضرات بھی، تو وہ پیرنٹنگ ایشو لے کر آتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی تربیت کے اوپر ان کو کچھ مسائل آتے ہیں درپیش، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اچھے ماں باپ نہیں بن سکے کہ ہم دن رات کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جو وہ اولاد کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ماں روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، ہانڈی بنا رہی ہوتی ہے، بچے کی دادی کا بھی خیال کری ہوتی ہے، پھپھیوں چاچوں، سمجھ رہے ہیں آپ، پورے مطلب سسرال کی ایک دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور خاندان کو جوڑ کے رکھ رہی ہوتی ہے۔ ایون میں کہتی ہوں دور کے رشتہ داروں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، جو ساری محبت مل ملاپ کے سلسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک خدمت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور بتائیں ماں باپ کو۔ دیکھیے، آپ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اولاد کی تربیت میں جو نیت لکھی ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو، تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے ان سے امید لگا کر یہ کام نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو آپ اولاد کو جتنا وقت دے پا رہے ہیں، اس میں نیت یہ رکھیں، جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے ان کی حفاظت کا ذمہ سونپا گیا ہے، میں ان کا عیال ہوں، یہ میرے عیال ہیں اور میں ان کا کفیل ہوں، میں نے ان کی کفالت کرنی ہے۔ ایک تو نیت یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے تمام جو آپ کی احتیاطی تدابیر تھی وہ آپ نے اپنا لی، آپ جیسے والد ہے، وہ جاب کرتا ہے یا کاروبار بزنس وغیرہ کرتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہفتے میں ایک دن اگر نہیں رکھ سکتا، ہفتے میں ایک دن لازمی رکھے، اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ بٹھا کر بچوں کو سمجھائے، انہیں وقت دے، معاشرے کے اتار چڑھاؤ سے واقفیت دے، اچھے لوگوں کی اچھائی کا بتائے، برے لوگوں کی برائی کا بتائے۔ یعنی کہ المختصر یہ کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو اور بچوں کی تربیت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔